ہم ایسے لوگ، یہ یاد رکھیں کہ جیسے اب آپ سب لوگ بیٹھے ہیں نا، تو آپ کے قلوب بھی ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ایک ذوق والا آپ کے پاس آ کے بیٹھے گا، خالی وہ قریب آ کر بیٹھے گا، آپ کے دل کی کیفیت بدل جائے گی۔ اس کا دل آپ کے دل پر اثر انداز ہوا، اس کی صحبت، اس کا قرب آپ کے لیے نافع ہوا۔ اسی لیے صوفیاء کا طریقہ کار یہ تھا کہ مختلف سلاسل کے صوفیاء کہیں موقع ملتا تھا تو آپس میں مل کے بیٹھا کرتے تھے۔ ایک بزرگ نقشبندی ہوتے تھے، دوسرے بزرگ چشتی ہوتے تھے، سہروردی ہوتے تھے، لیکن جب ملتے تھے تو آپس میں مل کر بیٹھا کرتے تھے، پوری پوری رات گزار دیا کرتے تھے مختلف سلسلوں والے۔ ہمارے یہاں مل کے بیٹھتے ہیں یہ المیاں والے۔ میری چاہت نقشبندی بیٹھے، چشتی بیٹھے، سہروردی، دونوں کا روحانی فیض ہے۔ جب دونوں قریب قریب بیٹھیں گے تو دونوں کے روحانی فیض سے اللہ تعالیٰ دونوں کو نفع عطا فرمائے گا۔ یہ اولیاء اللہ کا طریقہ کار رہا ہے، لیکن اس کے لیے صفائے قلب یعنی دل کا صاف ہونا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو اس کے لیے میرے پیارے دوستو کوشش یہ کریں کہ ہم نے اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ لطیفہ قلب، لطیفہ سر، لطیفہ خفی، اخفا روحی، ان لطائف پر اللہ کا ذکر کریں۔ ایسی صحبتوں کو اور ایسی مجالس کو تلاش کریں کہ جہاں پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہو اور وہاں پر بیٹھیں، آپ یقین کیجئے کہ آپ کی زندگی میں سکون آ جائے، راحت۔ اللہ کے ذکر کے سوا کسی چیز میں اطمینان نہیں، یہ لکھ لیجئے اپنے پاس۔ سکون آپ کو مسجد میں ملنا چاہیے، اللہ کے ذکر میں ملنا چاہیے، اور انشاءاللہ جب آپ کوشش کریں گے نا، اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، کہ جو اللہ پر ایمان لاتا ہے یہدی قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت عطا فرماتا ہے اور وہ صحیح راہ پر چل جاتا ہے۔ میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنی سچی محبت عطا فرمائے، ہمارا سینہ، ہمارا قلب اللہ کی محبت سے بھر جائے اور ہم ہر وقت اللہ کی یاد میں کھوئے رہیں، اللہ کو یاد کریں۔ جب ہماری توجہ اللہ کی طرف ہوگی تو اللہ کی رحمت بھی ہماری طرف متوجہ ہوگی۔